السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج جو ٹاپک ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں وہ ہمارا بہت ہی مین کویسچن ہے، اور وہ اکثر پیپر میں آتا ہے۔ ایک تو کویسچن ہمارا یوں آتا ہے کہ ڈیفائن کمیونیکیشن اینڈ یا پھر واٹ از کمیونیکیشن، اور پھر کچھ اس کے ساتھ اس طرح سے مکس کویسچن آتا ہے کہ واٹ از اٹس آبجیکٹیوز، اینڈ سیکنڈ جو ہمارا مین کویسچن آتا ہے وہ آتا ہے کہ ڈیفائن کمیونیکیشن ایز اے لائف بلڈ آف اینی آرگنائزیشن۔ تو پہلے ہم کمیونیکیشن کی ڈیفینیشنز کیا ہیں اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے اچھے طریقے سے تاکہ وہ ہمارے ذہن سے مس نہ ہو، اور اس کے بعد پھر ہم آگے جائیں گے اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف جو کہ اس کے آبجیکٹیوز اور اس کا کمیونیکیشن ایز اے لائف بلڈ آف این آرگنائزیشن۔ تو سب سے پہلے میں شروع کروں گی کہ ڈیفائن کمیونیکیشن ہے کیا، ڈیفائن اس کی تعریف بیان کریں کہ یہ ہے کیا ہے۔ میں آپ کو جو بک زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے اسی سے سمجھا رہی ہوں، اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو ڈیفینیشن چاہیے ہوگی تو ڈیفینیٹلی میں وہ آپ کو پرووائڈ کروں گی۔ تو پہلا ہمارا کویسچن ہے ڈیفائن کمیونیکیشن، تو یہ کہ ایوری ہیومن از increasingly communicating with himself and with the outside، یعنی ہر انسان جو ہے وہ خود سے یا پھر باہر جو ہے اس کی کمیونیکیشن کیا چل رہی ہوتی ہے، مستقل چل رہی ہوتی ہے، جس طرح سے میں آپ لوگوں سے بھی بات کر رہی ہوں۔ He is continuously busy thinking, doing, seeing, listening, speaking, writing, reading اور making non-verbal communication۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک انسان جو ہے وہ کس میں مستقل بزی رہتا ہے کہ وہ سوچ بھی رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، ویو کر رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے، رائٹ کر رہا ہوتا ہے یا ریڈ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ وربل اور نان وربل کمیونیکیشن استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ فرام اے لیمن ٹو شیفرڈ، word communication plays a tremendously vital role throughout his life۔ یعنی ایک کوئی عام بندہ ہو چاہے یا پھر کوئی بہت خاص ہو، وہ پوری زندگی میں کیا کرتا ہے کہ کمیونیکیشن کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کی مین ڈیفینیشن کی طرف کہ اس کی مین ڈیفینیشن ہے کیا۔ جب آپ پیپر میں لکھ رہے ہوں گے یا یاد کر رہے ہوں گے تو وہ اس طرح سے یاد کریں گے، کمیونیکیشن از لائف اینڈ لائف از کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن کیا ہے؟ کمیونیکیشن زندگی ہے اور زندگی کمیونیکیشن ہے۔ ڈیفینیٹلی ہم زندگی میں کمیونیکیشن کے بغیر تو نہیں رہ سکتے نا۔ دین ماڈرن لائف اینڈ بزنس کین ناٹ گو وداؤٹ ٹیلی ویژن، وی سی آر اینڈ ڈی وی ڈیز۔ ابھی وی سی آر ڈی وی ڈیز تو ویسے ہی بہت پرانی ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈی وی ڈیز اور وی سی آرز تو ویسے ہی بہت پرانے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی جو ہماری کتاب چل رہی ہے کوئی انتہائی قدیم زمانے کی کتاب ہے جس کو دوبارہ سے رینیو نہیں کرا گیا، اس کو ری ایڈٹ نہیں کرا گیا۔ خیر، اگر کا نیا ایڈیشن آ بھی گیا تو یہ بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں کہ اسی کو اٹھا کے چھاپ دیا جاتا ہے، لیکن ہم اس پہ یہاں پہ ہم چینجنگ کر سکتے ہیں۔ خیر، ٹیلی فون، فیکس، موبائل فونز، انٹرنیٹ اینڈ کمپیوٹرز وچ آر اسٹرانگ میڈیا آف کمیونیکیشن۔ تو ہم یہ جو وی سی آر اور ڈی وی ڈیز اور فیکس ٹیلی فون ہے اس کو ہم اپنے اولڈ ایرا میں لے کے جا سکتے ہیں، جبکہ موبائل، انٹرنیٹ، کمپیوٹر یہ سب ہم اس وقت کے زمانے کے مطابق اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ خیر، یہاں پہ لیکن ان چیزوں کو بطور کمیونیکیشن یا رابطے کی زبان کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کہ چاہے پرانا زمانہ ہو یا ابھی کا زمانہ ہو، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، کمیونیکیشن کے لیے استعمال کی جاتی رہی ہیں یا ان کے ذریعے کمیونیکیشن ہوتی رہی ہے۔ The quality of communication determines the extent of success of a business۔ یعنی آپ کی کمیونیکیشن کی جو کوالٹی ہے وہ ڈٹرمائن کرتی ہے کہ آپ کا بزنس کتنا زیادہ سکسیزفل رہے گا۔ اگر آپ کمیونیکیٹ کرنے میں اچھے نہیں ہیں تو آپ کا بزنس گرو نہیں کر سکتا، اور اگر آپ کمیونیکیشن میں اچھے ہیں تو آپ کا چاہے کوئی بہت مشکل ہی بزنس کیوں نہ ہو وہ فوراً سے گرو کر جائے گا۔ لیکن اگر آپ کی کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے تو آپ کا بزنس گرو نہیں کرے گا۔ جیسے حال ہی میں ابھی ایک واقعہ ہوا، ایک کمپنی تھی جس نے آن لائن قربانی کے لیے سب کو بول دیا تھا کہ آپ آن لائن قربانی کرائیں، ہمارے یہاں سے کرائیں، ہماری بکنگ کروائیں، تو سب اس کے پیچھے چلے گئے۔ اس وقت تک ان کی کمیونیکیشن کیا تھی؟ اچھی تھی، صحیح۔ تو لوگوں نے کیا کرایا، لوگوں نے ایڈوانس بکنگ کرا دی۔
اب ہوا کیا، نہ ان بیچاروں کو پہلے دن قربانی کا گوشت مل سکا، نہ دوسرے دن مل سکا، اور جن کو ملا وہ بھی اس حالت میں کہ وہ پھر مزید کسی قصائی کو پہلے ہائر کریں، اس کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے جو کروا کے پھر اس کو بانٹیں کریں، یعنی وہ لوگوں کو پریشانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا۔ تو یہاں پر کیا ہوئی، اس کمپنی کی جو کمیونیکیشن تھی وہ کیا ہو گئی، وہ بالکل خراب ہو گئی۔ اب ان کا بزنس کیا ہے، اب ان کا بزنس گرو نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کمپنی پر دوبارہ اعتماد نہیں کرے گا۔ میں بھی وہ کمپنی فراڈ ہو اور اس کو جتنے پیسے چاہیے تھے اس نے لے لیے، ایک آدھ کو اس نے بھیج دیا جو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے، لیکن خیر بہرحال اب اس کی کمیونیکیشن کیا ہو چکی ہے، بالکل خراب ہو چکی ہے۔ The companies that have developed good and effective communication system are far more successful than those without one. تو وہ کمپنیز جنہوں نے اپنی کمیونیکیشن کے طریقہ کار کو، سسٹم کو بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ کر لیا ہے، وہ کیا ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ لیکن جو بیچارے نہیں کر پائے ہیں، جن کو آئیڈیا نہیں تھا کہ کمیونیکیشن یعنی بات چیت یا اپنے میسج کو پہنچانا کس طرح سے ہے، بیسکلی یہ ہوتا ہے کمیونیکیشن کا مطلب کہ بات چیت کرنا اور اپنے میسج کو پہنچانا، جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس کو واضح طور پہ لوگوں تک پہنچا دینا۔ وہ کس طرح سے آپ نے پہنچایا ہے وہ ایک مشکل ترین کام ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اہم ہے کہ وہ آپ نے کس طرح سے کرا ہے۔ جو لوگ باتیں کرنے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو باتیں کرنے میں ایکسپرٹ نہیں ہوتے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ نیکسٹ ہمارا پیراگراف ہے، کمیونیکیشن ول بی سکسیزفل اینڈ افیکٹو اف یو گیٹ دا ڈیزائرڈ ریزلٹس، یعنی اگر آپ کو ڈیزائرڈ ریزلٹس یعنی آپ جو چاہ رہے ہیں اگر آپ کو ملنا شروع ہو گیا تو کمیونیکیشن کیا ہے، سکسیزفل ہے، ادروائز وہ سکسیزفل نہیں ہے۔ Like science and technology, communication methods and languages are changing and improving fast. یعنی اسی طرح سے جس طرح سے سائنس ڈیولپ ہو رہی ہے، ہماری ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے، اسی طرح سے کیا ہے کہ کمیونیکیشن بھی کیا ہو رہی ہے، مستقل ڈیولپ ہو رہی ہے۔ A business manager has to continuously learn and improve his knowledge in the language, style, methods, formats of writing reports, letters, memos. یہ تمام چیزیں کیا ہیں، ایک بزنس کا جو مینیجر ہوتا ہے اس کو کن چیزوں میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے، رائٹنگ رپورٹ، لیٹرز اینڈ میموز، اینڈ فارمیٹس آف رائٹنگ، میتھڈس، اسٹائل، لینگویج۔ یعنی میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا، جب وہ کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے وہ ویڈیو تھی، کہ ہمارے ہاں معاشرے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کام کس طرح سے کرنا ہے، یعنی ہم کتابیں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کتاب میں جو ہم نے پڑھا ہے اس چیز کا استعمال ہماری فیلڈ میں کہاں پر ہوگا۔ تو یہ اسی چیز کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک بزنس کا جو مینیجر ہوتا ہے، مینیجر سے مراد ہم وہی سمجھتے ہیں کہ آنر ایک الگ شخص ہے اور مینیجر ایک الگ شخص ہے۔ بھائی جب آپ اپنا کوئی بزنس کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس وقت آپ اس کے آنر ہی نہیں، آپ اس کے مینیجر بھی ہوتے ہیں، آپ بیسکلی اس کو پورا مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ وہ لوگ جن کے پاس کیپٹل بہت کم ہوتا ہے تو ان کو اپنا سارا کا سارا کام خود ہی مینیج کرنا پڑتا ہے، اور پھر ان کو یہ تمام چیزیں، پھر چاہے وہ کسی بھی قسم کا بزنس کر رہے ہوں، وہ کسی بھی فیلڈ سے، یا وہ میڈیکل کی فیلڈ سے ریلیٹڈ بزنس ہو، انجینئرنگ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ بزنس ہو، یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ بزنس ہو، ریگارڈلیس کامرس، اس کے علاوہ بھی ان کو کن چیزوں میں لازمی طور پہ مہارت حاصل ہونی ہی چاہیے، تو وہ ہیں کون سے، لینگویج میں ہونی چاہیے، اسٹائل، میتھڈ، فارمیٹس، رائٹنگ رپورٹس، لیٹرز، میموز، کہ اپنے بزنس کا جو میسج ہے کہ آپ کا بزنس کس حوالے سے ہے اور آپ کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو آنا ہی چاہیے، ادروائز آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ Americans have great contribution developing and introducing a new direction in the field of business communication, which is quite simple and easy, natural, easily adaptable. یعنی امریکنس نے کیا کرا ہے کہ بزنس کمیونیکیشن کے لیے بہت آسان طریقہ کار انہیں کیا ہے نکال لیے ہیں۔ کون کون سے طریقہ کار ہیں وہ، کہ کمیونیکیشن از دی ایکٹ، یعنی کمیونیکیشن کیا ہے، ایک طریقہ ہے کس چیز کا، آف انفلوئنسنگ، یعنی لوگوں کو راغب کرنے کا، انفلوئنس کرنے کا، زور دینا یا راغب کرنے کا یا زور دینے کا، اینڈ inducing others to act in the manner intended by the speaker or writer. یعنی انڈیوس کا مطلب ہوتا ہے راغب کرنا ہے، کہ دوسروں کو کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنے ایکٹ سے راغب کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی وہ بول رہا ہے یا اس نے لکھا ہے لوگ اس کی بات پہ کیا کریں، یقین کر لیں۔ The word communication is derived from the Latin term communis. ٹھیک ہے، تو اب یہ ایک مین چیز ہے، اس کو یاد رکھیں کہ کمیونیکیشن کا ورڈ کہاں سے نکلا ہے، یہ ایک لاطینی لفظ ہے جو کہ کیا تھا، کمیونس کا مطلب کیا تھا، کامن،
ٹھیک ہے. کامن یعنی عام, تو کمیونیکیشن کا لفظ اسی میں سے نکلا, یعنی جب ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہوں تو ہم ایسی لینگویج یوز کریں جو عام ہو, جو سب کو سمجھ میں آ جائے. ہم اتنی مشکل انگلش استعمال نہ کریں کہ وہ بندہ جو ہے ہمارے لیٹر کو کیا کرے, بند کرے اور کچرے کے ڈبے میں ڈال دے. اتنی مشکل لینگویج استعمال نہ کریں, یعنی اپنے آپ کو اتنا ایفیشینٹ نہ دکھائیں کہ دوسرا آپ سے بیزار ہو جائے. یہ ہمارے ہاں بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑی کیا کہتے ہیں اس کو, کہنا چاہیے کہ لوگ اپنی ایفیشینسی جھاڑنے کے لیے اتنی مشکل لینگویج استعمال کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو وہ اپنا کام بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ سارے کام کرتے ہیں, تو بھائی آپ آسان زبان میں بتا دو نا. آپ کو اتنی لینگویج انگلش کے اتنی مشکل ٹرمز استعمال کرنے کی ضرورت ہی کیا پڑی ہے کہ دوسرے بندے کو سمجھ ہی نہ آئے اور وہ دوسرے کی طرف چلا جائے, بجائے اس کے کہ آپ کا میسج وہ کچرے کے ڈبے میں ڈال دے. یا اگر آپ بول رہے ہیں تو آپ کی بات پر دھیان ہی نہ دے, بس ہاں ہوں میں سر ہلائے اور ادھر سے ادھر ہو جائے. تو اتنی مشکل لینگویج استعمال کبھی نہ کریں, وہ لینگویج استعمال کریں جو کہ کیا ہو, کامن ہو. سو کمیونیکیشن مینس شیئرنگ آف آئیڈیاز ان کامن, تو یعنی وہ آئیڈیاز جو کہ کامن ہوں ان کو شیئر کیا جانا. اٹ از انٹر پرسنل اینڈ انٹرا آرگنائزیشنل ان چارج آف مٹیریل انڈرسٹینڈنگ اینڈ انفارمیشن. تو یہ کیا ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ عام فہم زبان استعمال کرنی ہے جو کہ انٹرپرسنل ہو, جو کہ اندرونی معاملات کو دیکھنے کے لیے ہو. بہت مشکل زبان استعمال نہ کریں, وہ استعمال کریں جو کہ سب کی سمجھ میں آسانی سے آ سکے. کمیونیکیشن افیکٹس اے ٹرانسفر بٹوین ایٹ لیسٹ ٹو مائنڈس. کمیونیکیشن کیا ہے, ٹرانسفر ہے, کس میں, دو دماغوں کے درمیان ایک ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے. جیسے میں یہاں پہ بیٹھ کے بتا رہی ہوں اور آپ وہاں سمجھ رہے ہیں, یعنی میرے دماغ سے ایک بات کیا ہو رہی ہے, آپ کے دماغ تک جا رہی ہے, آپ کے ذہن تک, آپ کے فہم تک جا رہی ہے. لینگویج از دا ڈریس آف کمیونیکیٹر. لینگویج کیا ہوتا ہے, کمیونیکیٹر کا ڈریس ہوتا ہے, یعنی آپ کی جو زبان ہے, آپ جس زبان میں بات کر رہے ہیں وہ آپ کا پورا جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ پرسنالٹی ڈیفائن کر دیتی ہے. کہ کمیونیکیٹر کہتے ہیں بات کرنے والے کو, جو انسان بات کر رہا ہوتا ہے. جیسے میں ہوں, میں یہاں پر کمیونیکیٹر ہوں اور آپ ایک لسنر ہیں, صحیح, میں آپ سے کمیونیکیٹ کر رہی ہوں. تو میری جو لینگویج ہے وہ کیا کرے گی, وہ مجھے پورا کا پورا آپ کے سامنے کھول کے رکھ دے گی. ٹھیک ہے, کہ میں کس طرح کی ہوں یا کس طرح سے آپ سے بات کر رہی ہوں, یا میرا ذہن کس طرح کا ہے. ٹھیک ہے, تو لینگویج ہمیشہ اچھی استعمال کریں تاکہ آپ کا امپریشن اچھا پڑے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں تو ہم ان کی بات سنتے ہیں چاہے وہ فضولی بات کیوں نہ کر رہے ہوں. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اچھے نہیں لگ رہے ہوتے, وہ اچھے طریقے سے, کیونکہ وہ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے, تو ہم ان کی ضروری بات بھی نہیں سنتے, اور اگر سن رہے ہوتے ہیں تو اس پہ دھیان نہیں دے رہے ہوتے, اور کچھ دیر بعد ہمیں ان کی بات یاد بھی نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہمیشہ لینگویج جو ہے وہ اچھی استعمال کریں تاکہ آپ نے اپنے بزنس کے بارے میں جو کچھ بتانا ہے وہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے. نیکسٹ ہے اکارڈنگ ٹو فریڈ لوتھانس. اب یہ تو تھی ایک عام ڈیفینیشن, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس جو کمیونیکیشن کے حوالے سے جو سائنٹسٹ موجود ہیں, جو اس کی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, اب ہمارے پاس ان کی ڈیفینیشنز آ رہی ہیں. دا فلو آف مٹیریل. فلو کا مطلب ہوتا ہے بہنا, ایک سمت میں چلنا کسی چیز کا. تو دا فلو آف مٹیریل, انفارمیشن, پرسیپشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ بٹوین ویریس پارٹس اینڈ ممبرز آف آرگنائزیشن. تو کمیونیکیشن کیا ہے, ایک فلو ہے, ایک بہاؤ ہے, کس چیز کا, مٹیریل کا, انفارمیشن کا, پرسیپشن یعنی خیالات کا, انڈرسٹینڈنگ کا, سمجھنے کا, بٹوین کس کے درمیان, ویریس پارٹس بہت سارے جو مختلف حصے ہیں ان کے درمیان, اینڈ ممبرز آف این آرگنائزیشن اور ایک آرگنائزیشن کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کے درمیان. اکارڈنگ ٹو ہم کمیونیکیشن انکلوڈز. اب ان کے مطابق کمیونیکیشن کے اندر کیا کیا انکلوڈ ہے. all methods means and media of communication. تمام methods means اور media کس کے, کمیونیکیشن کے موجود ہیں. all channels and networks and styles and systems of communication. پھر اس کے بعد all aspects of communication, up, down, lateral, speaking, writing, listening, reading, verbal and non-verbal method, media, modes, channels, networks, flow, interpersonal and inter-organizational and body language. یعنی یہ سب کیا ہیں, یہ کمیونیکیشن کے اندر کے تمام طریقہ کار ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں. Then communication may refer to information that
this passed on from one person to group to another. communication क्या है? communication रेफर कर सकती है इंफॉर्मेशन को पास करने के, किसके लिए, कि कहाँ पे पास करना है, यानी आगे पहुँचाना है. कहाँ? फ्रॉम वन पर्सन और ग्रुप टू अनदर, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स तक, या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक, एक शख्स से दूसरे ग्रुप तक, या एक ग्रुप से एक शख्स तक. कम्युनिकेशन क्या है? मेथड है किसका? कि कोई भी इंफॉर्मेशन को पास करने का. इट इज़ ऑल्सो यूज टू मीन यूनियन, लीजियन और मैरिज. इट्स स्कोप इंक्लूड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, लिंकिंग एंड कनेक्शंस. यानी इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? मीटिंग में होता है, कॉन्फ्रेंस में होता है, लिंक बनाने में होता है, लिंक बिल्डिंग में होता है, कनेक्शन क्रिएट करने में होता है, इन सब में होता है. ठीक है. देन यू में स्किप this paragraph and you can write this one. Communication may take the form of notice, information, intimation, instructions and intelligence and knowledge. यानी कम्युनिकेशन किस किस तरह की हो सकती है? ये नोटिस की फॉर्म में हो सकती है, नोटिफिकेशन की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, इंटीमेशन की फॉर्म में हो सकती है, इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में हो सकती है, इंटेलिजेंस की फॉर्म में हो सकती है, नॉलेज की फॉर्म में हो सकती है, मैसेज, communiques, letters, telegrams, and dispatches are its different forms and include modern communication techniques as fax, email, and website. Fax is now isolated, but yes, we can say that we can now in this era can use WhatsApp, emails, and websites, etc. It is thinking, speaking, writing, reading, listening, and observing. यानी कम्युनिकेशन के इस नए एरा के अंदर कम्युनिकेशन के ये तमाम तरीक़ेकार हो सकते हैं. मैसेजेस को पहुंचाने का और मैसेजेस को रिसीव करने के ये तमाम तरीक़ेकार हो सकते हैं. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा. और इसकी बात करूँ, नेक्स्ट टॉपिक है उसकी वीडियो. आप आगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसका टॉपिक आप देख सकते हैं.